والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک میں آنے والے خوش نصیب خوش وقت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، رمضان کا ماہ مبارک ہے، دن کا وقت ہے، آپ حضرات روزے کے ساتھ ہیں. ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، یہ کھجور آپ تناول فرمائیں، بہت ہی میٹھی اور رسیلی کھجور ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اگر یہ ہوش و حواس میں ہے تو روزے کی حالت میں کوئی ایمان والا کسی کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کا ہوش و حواس ٹھیک ہے تو آپ اس پہ غضبناک ہوں گے. مسلمانوں کا اسلامی معاشرہ ہے، رمضان مبارک ہے اور تم کھجور کی دعوت دے رہے ہو، جبکہ روزہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے تھوڑی سی خوراک بھی حلق سے نیچے اتر گئی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن انتہائی حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے اطمینان کے ساتھ مزے لے لے کر انسان کی بوٹیاں چبا رہا ہوتا ہے اور اس بات کا ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا. جہاں روزے کی حالت میں ایک کھجور جو حلال ہے ہم کھانے کو تیار نہیں، وہاں ہم انسانی گوشت بڑے مزے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم نے انسان کا گوشت تو کبھی نہیں کھایا. ہم آدم خور نہیں، ہم تو گندم خور ہیں، سبزی خور ہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن انسانی گوشت ہم نہیں کھاتے. لیکن دوستو ہاں، اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ کسی مجلس میں چلے گئے، وہاں دوستوں کے ساتھ ہم نے بیٹھک کی، ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ ان کی باتیں ہم نے سنی، کچھ اپنی سنائی، پھر آہستہ آہستہ بات نے طول پکڑا، ہم نے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا شروع کر دی، ایک دوسرے پہ ہم نے آوازیں کسنا شروع کر دی. ہمارے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے، اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے. اللہ کی کتاب کہتی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
کہا تم تو اسے ایک معمولی سا گناہ سمجھتے ہو، لیکن میرے نزدیک یہ گناہ، یہ جرم، یہ برائی اس طرح ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، جس طرح تم اپنے بھائی کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ اس سے آج ہم نے درس یہ لینا ہے، جس طرح کھانے پینے سے ہم روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے، برائی سے، بدگمانی سے بچانا ہے۔ ہمارے نزدیک بھوک پیاس کی حالت میں روزہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے نہ روکا، یاد رکھنا صرف ہمارے لیے وہ بھوک پیاس ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں ذرا بول کے سبحان اللہ کی صورت میں جواب دینا۔ انشاءاللہ میں آپ کی اس آواز جو جواب کی صورت میں آپ نے دیا، یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پلے میں میری بات پڑ رہی ہے۔ روزے کی حالت میں ان گناہوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ افطار حرام سے کر رہا ہے یا حلال سے کر رہا ہے۔ وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچاتا، وہ اپنے کانوں کو گانے باجوں کی برائیوں سے محفوظ نہیں رکھتا، وہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی والے کاموں سے روکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا سوائے اس کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے کوئی اجر و ثواب آنے والا نہیں ہے۔ امام غزالی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کیمیائے سعادت، اس میں انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 خواتین کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پیالے میں، برتن میں کچھ تھوکو، کیا کرو۔ انہوں نے کچھ ایسے تھوک یا کہہ نکالی تو ان کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلنے لگے، خون کی بوٹیاں، لوتھڑے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا تھا۔ روزہ کن اشیاء سے رکھا؟ حلال چیزوں سے روزہ رکھا تھا، لیکن حرام چیزوں سے روزہ توڑ دیا ہے۔ ان کے منہ سے جو یہ بوٹیاں نکل رہی ہیں، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے، انہوں نے کسی کی برائی کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ روزے دارو اللہ نبی کے پیارو بول کے جواب دیں، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ اتقوا اللہ، کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس طرح؟ حق تقاتہ، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس کی ذات سے ڈرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، آخری سانس نکل رہی ہو، زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ ڈرنا ہے اللہ کی ذات سے اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام پہ زندہ رہنا ہے۔ موت آئے تو کس پر؟ اسلام پر۔ ایک عالم صاحب بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں جتنا تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو نا، کاش اتنا اللہ سے ڈرتے نا، بیوی تمہاری مرید بن جاتی۔ ایک بلوچی شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا ان کے ہاں معاملات بادشاہوں والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سردار ہوتے ہیں۔
ان سے کہنے لگا ایک بلوچی سے کہ تم سردار سے زیادہ ڈرتے ہو یا اپنی بیوی سے زیادہ ڈرتے ہو؟ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے کہا جس طرح تو نے مجھے پریشان کیا ہے اللہ کرے تو بھی ایسے پریشان ہو۔ اس نے کہا نیچے تھوکتا ہوں تو داڑھی ہے، اوپر تھوکتا ہوں تو پیشانی ہے، اگر کہتا ہوں سردار سے نہیں ڈرتا سردار ناراض ہوگا، اگر کہتا ہوں بیوی سے نہیں ڈرتا تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ کہنے لگا سردار بھی اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ہے، میں کم وقت ہوں اس لیے کہ میں اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا، میں کم وقت ہوں میں اپنے اللہ سے۔ کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک پڑوسی اپنی پڑوسی سے پوچھتا ہے تیری دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے، میرے ہاں اکثر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، میرے گھر سے برتنوں کی وہ ٹن ٹن کی آوازیں، ادھر سے وہ پھینکتی ہے ادھر سے میں پھینکتا ہوں، وہ ڈس ڈس کی آوازیں آتی ہیں، تیرے گھر سے جب سے میں یہاں آیا ہوں کبھی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا؟ تو یار جنت والے گھر میں رہ رہا ہے، تو کہاں رہ رہا ہے؟ جن کے گھر میں یہ پریشانی ہے بول رہے ہیں اللہ ان کے گھر کے ماحول کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما دے۔ کہا تیرے گھر سے میں نے کبھی یہ لڑائی کی، یہ ڈس ڈس کی، یہ ٹن ٹن کی آوازیں نہیں سنی، میرے گھر میں تو اکثر جنگ رہتی ہے، تو اپنی بیوی سے کبھی جھگڑتا نہیں؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے ایک بات طے کر لی ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے جب میں طیش میں آ جاؤں غصے میں آ جاؤں تو نے میرے سامنے ٹھہرنا نہیں، تکرار نہیں کرنا، تو نے اوپر چھت پہ چلے جانا ہے، اور اگر کبھی تجھے غصہ آ گیا میں تیرے سے تکرار نہیں کروں گا بلکہ میں بھی چھت پہ چلا جاؤں گا۔ اور اللہ کے فضل سے 12 سالوں سے میں چھت پر ہی رہ رہا ہوں، 12 سالوں سے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ساری زندگی اسے چھت پر ہی گزارنا پڑ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری مرید ہو جائے، اولاد تمہاری تابع داری میں آ جائے، تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی عظمت میں قربان جائیں ہمیں تیار کرنے کے لیے تاکہ یہ لوگ میرے عذاب سے بچ جائیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، رب فرماتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں تمہیں عذاب دوں، لیکن تم اپنی حرکات سے باز نہیں آتے نا تو پھر میرا عذاب حرکت میں آتا ہے۔ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرنا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں، بولیے کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں کوشش کروں گا زیادہ میں ہی بولوں چونکہ آپ تو روزے کے ساتھ ہیں نا، آپ سے میں زیادہ نہ بلواؤں، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی عنایات دیکھیں، ہم اپنے برتاؤ کو اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھیں اور اللہ کی کرم نوازیوں کو بھی رکھیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان آیا موسم فریج جیسا اللہ نے بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس نے کہا میرے بندوں میری طرف آ کے دیکھو تو صحیح، تمہارا رب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری جو شاہ رگ ہے نا، یہ جس سے تمہاری سانس اگر ٹوٹ جائے تم زندہ نہیں بچ سکتے، تمہارا کریم اللہ اس شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اس نے موسم ٹھنڈا کیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان والا روزہ نہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہمارے نبی نے 2 چیزیں دی، کہا کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کاموں سے رکنا ہے۔ جو کام رکنے والے ہیں کہا چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا،
بدماشی، عریانی، کسی سے زیادتی، یہ سارے کام نہ کرنے والے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، صدقات دینے ہیں، حج کرنا ہے اگر صاحب نصاب ہو، حلال خوری، اخلاص سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ کہا وہ کام ہیں رکنے والے اور یہ کام کرنے والے ہیں، جس کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں، رب کا جو مطالبہ ہے اتقوا اللہ، وہ اس مطالبے پہ پورا اتر جائے گا۔ اللہ سے ڈرنا ہے اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تمہاری سانس نکل رہی ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی نکل رہا ہو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، قائم رہنا ہے جو تم نے عہد کیا ہے، جو تم نے اقرار کیا ہے، اس کو تم نے آخری دم تک ٹوٹنے نہیں دینا۔ ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ ہمارے بڑے بزرگ تشریف لاتے ہیں، نوینہ ہیں، یہ سروس ہاسپٹل سے آتے ہیں، یہاں جمعے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آپ ادھر نہ دیکھیں، صرف کہہ دیں آمین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر اسلام کو ہم نے اپنی زندگی کے لیے بوجھ سمجھ لیا، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کیا ہماری گردن پہ پڑ گیا ہے، بعض دفعہ بندہ کہتا نہیں یار یہ کیا 5 نمازیں ہیں، یہ کیا مہینے کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دو، جو حقدار ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات نکالو، اگر مال آ گیا ہے صاحب نصاب ہو حج کرو۔ وہ اس چیز کو اگر مصیبت سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گردن پہ بوجھ پڑ گیا ہے، اور وہ مجبوراً معاشرے کو راضی رکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دل سے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اوپر سے آتا ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک میری عزت برقرار رہے، لیکن اسلام کو وہ اچھے طریقے سے دل و جان سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسا ایمان بھی اللہ کو پسند، ایسا اسلام بھی اللہ کو پسند۔ اللہ نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، اب یہ بندہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے درس بھی سنتا تھا۔ درس کوئی عام نہیں، وہ درس کتنا عظیم ہوگا جس درس میں سننے والے اجمیری جیسے ہوں گے، دینے والے داتا علی حجویری جیسے ہوں گے۔ غوث چلی کے درس میں جو لوگ آتے ہوں گے، دینے والا کتنا عظیم، سننے والا کتنا عظیم، اور اس درس پہ قربان جائیں، دینے والے صدیق اکبر، سننے والے علی شیر خدا، دینے والے عثمان غنی، سننے والے مولا علی شیر خدا، دینے والے علی شیر خدا، سننے والے حضرت بلال حبشی، عبد الرحمن بن عوف، دینے والے مولا علی، سننے والے امام حسن، امام حسین، عظمت میں ہمارے ماں باپ قربان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا ہوں، لیکن حضور سے کوئی بات چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا، کلمہ بھی پڑھتا، امام الانبیاء جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، یہ کھڑا ہوتا، کہتا اے لوگو محمد علیہ السلام کی بات کو سنو، اللہ نے انہیں بڑی عزتیں عطا کی ہیں، لیکن تھا خوشامدی، کیا تھا؟ میں کوشش کروں گا کم زور لگاؤں تاکہ بات آپ کی سمجھ شریف میں اتار سکوں، کیونکہ آپ روزے کے ساتھ ہیں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی کا 1 منٹ ضائع کیا نا مجمع کے اندر، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے 1 منٹ ضائع کر دیا ہے، وہ یہ سمجھے اگر 1000 لوگ ہیں تو اس نے 1000 منٹ ضائع کر دیا ہے۔ اور آج میں پہلے یہاں بیٹھا ہوں، میں نے آج کوشش کرنی کہ انشاءاللہ 1:15 جماعت کھڑی ہو جائے، میں آپ سے ڈر گیا ہوں، جب 2-4 منٹ اوپر ہوتے تو آپ ایسے مجھے گھور دیا نا، میں آج ڈر گیا ہوں، میں نے آج کوشش کرنی، انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے پھر ڈرتا نہیں ہے۔ مطلب بات میں کیا عرض کر رہا تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتا بھائی ان کی بات سنو، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں، تھا خوشامدی، اللہ آپ کو اجر دے، کیا تھا؟ خوشامدی تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی آ رہا ہو نا اپنے مالک کی خدمت کرنے والا دوسری زبان میں، اسے ہم کہتے ہیں جی تیسری صاحب آ رہے ہیں، تو یہ تھا وہ حضور جانتے تھے، لیکن میرا نبی رحمت للعالمین تھا،
حضور کی کرم نوازیوں کے صدقے جائیں. حضور تو اپنے دشمنوں کو آتا ہوا دیکھ کر چادر رحمت بچھا دیا کرتے تھے. حضور کے علم میں تھا یہ بدماش ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ لعنتی قسم کا آدمی ہے. اللہ نے اس کے بارے میں وحی نازل فرما دی ہے. اس کے باوجود حضور رحمت للعالمین تھے. صرف انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے, حیوانوں کے لیے. فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں. یہاں یہ بات میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ. مکہ فتح ہوا ماہ رمضان میں 10واں روزہ تھا. اور آج کتنا ہے؟ کتنا؟ 9واں. ماشاءاللہ آپ کو روزے یاد ہیں. 10ویں روزے کو مکہ فتح ہوا. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے بڑے جاہو جلال کے ساتھ. 10,000 کا لشکر تھا. حضور علیہ السلام چلے گئے نا, آپ نے اعلان کیا میں حضور کی کریمی, اللہ بھی کریم ہے, اللہ کا محبوب بھی کریم ہے. کہا اے لوگوں, جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے معافی ہے. جو بیت اللہ میں آ گیا معافی. جس نے اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیے معافی ہے. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے معافی ہے. وحشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. 9 لوگ تھے. آپ نے کہا فتح مکہ والے دن لا تثریب علیکم اليوم, آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, معاف کر دیا ہے. لیکن یہ 9 لوگ جس کو جہاں ملیں اسے قتل کرنے کا آرڈر ہے. اگر ان میں سے کوئی بندہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی لپیٹ لے اپنے آپ کو, تب بھی اس کو قتل کر دینا. یہ میرے محبوب علیہ السلام کے بے ادب تھے, حضور کے گستاخ تھے. وحشی نے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا. حضور کی بارگاہ میں چہرہ لپیٹ کے حاضر ہوا. عرض کی آقا آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا, سب کے لیے معافی کا پروانہ جاری فرما دیا. اگر وحشی آ جائے اسے معاف کر دیں گے؟ آپ علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں. کہا وحشی آ جائے مصطفیٰ اسے معاف کر دیں گے. ہائے ہائے واہ واہ. پھر اٹھا. عرب کے اندر رواج تھا, اگر مجمع کے اندر وہ کہہ بھی دیتے نا کہ تمہیں معاف کر دیا ہے, اکیلے میں اگر وہ مل جاتا اسے مار دیتے تھے. اسے تسلی نہ ہوئی, وہ اپنی رسومات کو سامنے رکھ کر پھر کھڑا ہوا. عرض کی آقا اگر وحشی آ جائے اسے معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں وحشی آ جائے مصطفیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے. بیٹھ گیا, چہرہ چھپایا ہوا ہے. پھر اٹھا, کہنے لگا حضور اگر وحشی آ جائے, آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے, وحشی آ جائے اسے بھی معاف کر دیں گے؟ آپ علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں. آپ جلال میں آ گئے. کہا وحشی تو پہلی دفعہ جب اٹھا تھا مصطفیٰ نے تجھے پہچان لیا تھا, اپنے چہرے سے نقاب اتار دے, وحشی مصطفیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے. لیکن کہا وحشی آج کے بعد مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کے سامنے نہ بیٹھنا, پیچھے بیٹھنا. جب تو سامنے بیٹھتا ہے تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے. تو نے میرے امیر حمزہ کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا تھا. وحشی جب بھی آتے حضور کی دہلیز پہ آتے, کیونکہ خیرات تو یہی سے ملتی تھی نا, جب بھی آتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے چھپ کے مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے. تو عبداللہ رئیس المنافقین حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے نا, وہ کھڑا ہوتا ہر جمعے میں. بڑی عجیب بات تھی نا, لیکن حضور درگزر کرتے. وہ کہتا لوگوں حضور کی بات سنو, یہ عزت والے ہیں, اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, لیکن اس کے اندر اس کی بے ادبی چھپی ہوتی تھی. حضور علیہ السلام درگزر کرتے تھے. جنگ میں گیا, غالباً جنگ تبوک تھی یا جنگ یرموک تھی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس میں مہاجر انصار کی آپس میں لڑائی ہو گئی. مہاجر جو مکہ سے آئے تھے, انصار جو مدینہ والے تھے, جنہوں نے ان کے لیے گھر کا انتظام کیا, راشن کا انتظام کیا, کپڑوں کا انتظام کیا, ان کی آپس میں تھوڑی سی نا ان بن ہو گئی. مہاجر نے انصار کی سرین پر پشت پر ٹانگ مار دی. یہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا ان مہاجرین کو نہ پالو, نازیبا کلمات کہے, ان کو اس طرح نہ پالو, ان کو تم نے اپنے ٹکڑوں پہ پالا ہے, ان کو تم نے کپڑے دیے, ان کو تم نے رہائش دی ہے, اپنا بچہ کھچا کھانا ان کو کھلایا ہے. آج یہ تیار ہو چکے ہیں اور آج یہ تمہیں ہی مار رہے ہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہنے لگا مجھے مدینے جانے دو. عبداللہ بن ابی کہنے لگا مجھے مدینے جا لینے دو, میں مدینے جا کر عزت والا ان ذلیل لوگوں کو گھسیٹ کر مدینے سے نکال دوں گا. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازبہ کلمات.
اعز من حل ازل، کہا میں عزت والا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس نے جو الفاظ کہے، کہا میں ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے گھسیٹ کے نکال دوں گا۔ میرے رب نے کہا ذلیلا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت دار تو نہیں ہے، عزت دار تو میرا مصطفیٰ ہے۔ عزت والے اللہ ہیں، عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور رسول اللہ کے غلام ایمان والے ہیں۔ تو عزت والا نہیں ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ اس کا بیٹا ان کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ بیٹا پکا مسلمان، پکا نبی کا عاشق تھا، اور باپ پکا منافق تھا۔ جنگ سے واپس پلٹے نا تو یہ بیٹا عبداللہ جلدی جلدی تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی داخل ہوا نا، اب اس کے جملے سنیں، جو رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں نا، پھر وہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے مصطفیٰ سے پیار کیا کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہا کرتے ہیں۔ جب یہ گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کے بیٹے نے کہا اوے ابا یہاں رک جا۔ اس نے ایک گالی دی، اس کا میں اشارہ دیتا ہوں، کہا وہ ایک کاف کے بچے، تو گھر میں گھس نہیں سکتا جب تک میرا نبی تیرے لیے سفارشی نہیں بن جاتا۔ آپ کاف اشارہ سمجھتے ہیں نا، پلید جانور ہے، اس کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لے نہیں سکتا۔ کہا وہ ایک کاف کے بچے، تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تو تیرے لیے میرا نبی سفارشی نہیں بن جاتا۔ تو نے نازیبہ کلمات میرے رسول کے بارے میں کہے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابا نہیں تو ڈبا ہے، تو ابو نہیں تو ڈبو ہے، تو نے میرے رسول کے لیے یہ کہا ہے، تجھے حیا نہیں آتا؟ اب اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، منافق تھا نا، دوگلا، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب حضور کی رحمت کریمی دیکھنا، حضور کے علم میں تھا۔ عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں، میں آپ کی ذات کے بارے میں آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، آپ کا درس سنتا ہوں، آپ کے بارے میں ایسے جملے کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرے بیٹے کو، آپ کے غلاموں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، لا علمی طور پر، لا شعوری طور پر میرے سے یہ بات ہو گئی ہے۔ اب میں نے مذاکرن کہا ہے، میں ایسے کہہ سکتا ہوں، یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ سب کچھ کہہ کے فارغ ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جانتے تھے، جاننے کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا اسے معاف کر دیا جائے۔ کہا اس کے بیٹے سے کہنا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفارشی ہوں، میری سفارش پر اپنے بیٹے کو گھر میں اپنے باپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں۔ عبداللہ داخل ہو گیا۔ اب آخر میں آپ نے چل کے دیکھنا ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کی عزت، اللہ رسول کا صحیح ڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کیسے کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا میں عزت والا ہوں، حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ اب یہ مر گیا، عبداللہ بن ابی مر گیا۔ جب یہ مرا نا تو اس کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، یہ میرا باپ تھا، اب میرا باپ ہے، میں کہتا ہوں یہ جہنم میں نہ جلے، آپ مہربانی فرمائیں اس کا جنازہ آپ خود آ کے پڑھا دیں۔ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہو، اور جنگ میں اس نے حضور علیہ السلام کے 300 صحابہ جو منافق تھے اس کے ساتھ تھے توڑ لیے تھے، اور تعداد ٹوٹل تھی 1000، باقی رہ گئے 700۔ مسلمانوں کو صدمہ ہوا، ادھر مد مقابل 3000 ہیں، یہ 300 لے کے چلا گیا ہے، اس کے باوجود حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور کی کرم نوازیوں کے صدقے اور قربان جائیں۔ اس کے بیٹے نے کہا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک بھی اتار کے بطور کفن عنایت فرمائی۔ ایک قمیض حضور نے دی تھی فاطمہ بنت اسد کو، مولا علی شیر خدا کی والدہ کو، اور آپ نے کہا تھا یہ علی تیری ماں میری ماں ہے۔ اور ایک حضور علیہ السلام نے قمیض دی عبداللہ بن ابی کو، ایک آپ نے اپنی قمیض یا چادر دی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بطور کفن۔ ان کے مطالبے پر حضور علیہ السلام نے قمیض عنایت فرمائی۔ قمیض دیکھ کر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اور ایک روایت میں آتے ہیں اپنا لعاب دہن نکال کے نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے کفن پہ مل دیا،
تاکہ یہ عذاب قبر سے بچ جائے۔ حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے روکا، عرض کی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ کہا میرے محبوب اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا بے ادب تھا، اس نے آپ کی توہین کی ہے، اس نے صحابہ کی بے ادبی کی ہے۔ میرے محبوب اگر آپ اس کا جنازہ پڑھ بھی دیں، آپ اسے اپنی قمیض مبارک دے بھی دیں، حضور آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ، کتنے دفعہ؟ 70 دفعہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرے نا، محبوب اللہ کو آپ سے بڑا پیار ہے، مگر اللہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا۔ عرب کی ہاں یہ وتیرہ تھا، یہ محاورہ تھا، وہ کسی سے کہتے نا لاکھوں تو بولتے تھے 70 سے مراد کثرت لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تجھے 3-4 دفعہ بات سمجھا دی ہے، کوئی 1000 دفعہ تجھے سمجھا دی ہے، سمجھ نہیں آتا؟ اسی طرح ان کی ہاں 70 کا جملہ بولا جاتا تھا۔ کہا میرے محبوب آپ اگر 1,00,000 دفعہ بھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بخشش کی دعا مجھ سے کریں، میرے محبوب ہمیں آپ سے پیار ہے، لیکن میرے مصطفیٰ اس کے حق میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کو بتائیں گے ذلیل کون ہے، عزت والا کون ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ رب نے قانون بنوا دیا، کہا محبوب بھی اس کی بخشش کے لیے کافر کے لیے دعا کر دینا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات، کہا میرے محبوب آپ بھلے اس کی قبر پہ آ جائیں، اس کا جنازہ پڑھ دیں، لیکن اللہ اس کی بخشش کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو کہا ایمان والوں ڈرنا ہے اللہ سے کس طرح؟ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو ڈریں گے وہ بولیں گے اس طرح ڈرنا ہے، کس سے؟ باہر والوں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ یہ ساری مصیبتیں چھوٹ جائیں گی، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ کہا ایسے ڈرنا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس کی طاقت ہے، جیسے وہ جاہ و جلال والا ہے۔ اتنا تو ڈرو نا کم از کم، جتنا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اپنے بوس سے ڈرتے ہو، جتنا تم تھانے دار سے ڈرتے ہو، جتنا ایس پی سے ڈرتے ہو۔ کہا اللہ سے کاش تم اتنا بھی ڈرنے لگ گئے نا تو اللہ کا جو مطالبہ ہے نا حق کا تقاتی ہی یہ پورا ہو جائے گا۔ ایسے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابو سفیان ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، مدینہ پاک میں آئے، وہ حدیبیہ، اس کے بعد بدر ہوئی، ماہ رمضان میں ہوئی تھی نا، 17 رمضان۔ حدیبیہ کا معاہدہ منسوخ ہوا، انہوں نے خود کیا۔ ابو سفیان کو بعد میں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو ہمیں ختم کر دیں گے، تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارشی بن کے حاضر ہوا مکے والوں کی جانب سے کہ آپ اس معاہدے کو منسوخ نہ کریں، یہ جاری رہے، صلح حدیبیہ والا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور گھر میں نہیں تھے، توجہ رکھیے گا، حضور علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ یہ گھر میں داخل ہوا، اس کی سگی بیٹی ام حبیبہ میرے رسول کی زوجائیں، سب بولیں سبحان اللہ۔ ابو سفیان دشمن رسول ہے، لیکن بیٹی اللہ جس پہ کرم کر دے، حضور کی زوجہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں، اماں جان ہیں۔ یہ گھر میں داخل ہوا، چارپائی پہ بیٹھنے لگا، چارپائی کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی اور یہ چادر مصطفیٰ کی تلیوں کو چومنے والی چادر تھی۔ ایک تکیہ تھا، اس کے اندر کھجور کے پتے تھے، حضور ایسے ٹیک لگا کے سہارا لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اس پہ آپ سو بھی جاتے تھے۔ جب ابو سفیان اس چادر پہ بیٹھنے لگا نا، حضرت ام حبیبہ ہماری اماں جان نے اس چادر کو پکڑ کے ایسے کھینچ کے سمیٹ کے پیچھے کر دیا۔ ابو سفیان سے کہا ابا جان رکیے، چادر کو اٹھایا، سمیٹ کے پیچھے کیا، تکیہ اٹھا لیا، سائڈ پہ رکھ دیا، کہا اب بیٹھیے۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹا کیوں؟ میں اس قابل نہیں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں اس لائق نہیں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ کہا ابو سفیان میرے بابا، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تیرے دل میں مصطفیٰ کی عزت نہیں ہے، تو ناپاک ہے، میرے مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، تو ناپاک ہے۔
کہا تو ناپاک ہے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی عزت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت بھی اس گھر میں داخل۔ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، کبھی کدھر کی کوشش، کبھی کدھر کی کوشش، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی کدھر۔ اللہ نے ایک اس کا حل بتا دیا، ساری پریشانیوں کا مداوا، اس کا حل، اس سے نجات۔ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتی ہی، ایسے ڈرنا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان، موت نہ آئے۔ ہوا سماکم المسلمین، کہا نہ میں نے تمہیں دیوبندی بنایا ہے، نہ بریلوی بنایا ہے، نہ وہابی بنایا ہے، نہ چترالوی بنایا ہے، نہ شین یا عین ہا بنایا ہے، تمہیں کچھ نہیں بنایا، باری تعالیٰ تو نے ہمیں بنا کے نام کے رکھا ہے۔ کہا ہوا سماکم المسلمین، کہا ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہا ایمان والو آپس میں یہ فرقہ، یہ فرقی نہ بناؤ، آپس میں جڑ جاؤ، تم نے ایک کتاب پہ جڑنا ہے اور وہ میری رسی ہے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، نہر میں ڈوب رہا ہے، خشکی پہ کھڑا ہے بندہ، اسے کہتے ہیں میں یہ رسی پھینکتا ہوں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں کھینچ کے باہر لے آؤں گا۔ اتفاق کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں کھینچ کے باہر لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں، رب نے مثال کیسے دی، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، نیچے جہنم ہے، اوپر تم ہو، جنت اوپر ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے شان شایان عرش پر متمکن ہے، جنت نیچے ہے، کہا جنت اوپر ہے پھر عرش ہے، جہنم نیچے ہے۔ ایمان والو جنت کی طرف جانے کے لیے اوپر ہے نا، کوئی چیز پھینکتے ہو زور لگتا ہے، اوپر کی چیز نیچے خود بخود بغیر محنت کی آ جاتی ہے۔ کہا جنت میں جانا چاہتے ہو تم اس کے لیے محنت کرو گے، اس کے پیچھے محنت درکار ہے۔ اس میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اوپر میرا عرش ہے، نیچے جنت ہے، یہ قرآن کی صورت میں تمہیں رسی دے رہا ہوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میں تمہیں کھینچ کے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بس اس کو پکڑنا ہے۔ کلا ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے مگر کس پر؟ اسلام پر۔ کس پر؟ بندہ شراب پیتے ہوئے مر گیا ہے، اسلام پر موت آئی۔ چوری کر رہا تھا، کسی نے ڈز کر دیا، مر گیا، اسلام پر موت آئی۔ شراب پی ہوئی تھی، دروازہ بند کر دیا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، گھر والوں نے کہا اٹھا نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھول رہا، دروازہ توڑا تو دیکھا اندر وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کہا جی اس نے شراب پی ہوئی تھی، یہ شہید ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں کئی ایسے شہید ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ شہید وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے کس پر؟ اسلام پر۔ تمہیں موت آئے تو آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ تو کہا ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرنا ہے۔ اب نوجوانوں میری آپ سے ایک بات ہے، آپ نے اس بات کو پلے باندھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سب سے خوبصورت ہے، تو بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے قرآن کی صورت میں سب کتابوں سے خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام جو سیرت لے کے آئے سب سے اعلیٰ کردار ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابی کہتے ہیں شاگرد کو، حضور علیہ السلام کے ارد گرد، یہ شاہ لفظ ہے فارسی کا، گرد، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، شاہ گرد، گرد کے شاہ کے گرد و نواح میں بیٹھنے والے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ گرد، کہ یہ شاہ کے گرد بیٹھنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کو بھی صحابی کہا جاتا ہے، صاحبین دو کو۔ تو یہ صحابی حضور علیہ السلام کے جتنے بھی ہیں سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، بولیے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کے خوبصورت ذات کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس سے جڑ جاؤ، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر خدا کا واسطہ ہے۔ نوجوانوں اس رسول سے جڑ جاؤ، اس قرآن سے جڑ جاؤ، اس رسول اللہ کی نماز سے جڑ جاؤ۔ رسول اللہ نے جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، اس کی طرف جڑ جاؤ۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کی طرف جوڑ لیں گے نا، خدا کہتا ہے اتقوا اللہ، تم مجھ سے ڈر گئے ہو، پھر کیا ہوگا؟ خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک جا رہی تھی، ایک پیچھے آ رہا تھا۔ نوجوانوں آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟
اور آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم موبائلوں پہ کر ہی رہے ہیں، اور موبائل نے ہمیں اس شعبے میں اتنا ماسٹر کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی ہلکا سا ہنٹ بھی دینا ہم بات سمجھ جاتے ہیں۔ ایک جا رہی تھی، ایک پیچھے آ رہا تھا، اس نے مڑ کے دیکھا میرا عاشق آ رہا ہے۔ مجازی مثال دے کے آپ کو حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ میرا عاشق پیچھے آ رہا ہے، اس نے رک کے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ میں جب بھی بازار نکلتی ہوں تو میرا تعاقب کرتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں تیرے ہاتھوں پہ لٹ گیا ہوں۔ نوجوانوں یہی جملے ہوتے ہیں نا، میں تیرے ہاتھوں پہ لٹ گیا ہوں۔ ماہ رمضان ہے، روزے کے ساتھ ہیں، توبہ کریں، اپنے موبائل سے غلط قسم کے نمبر آج کے بعد آپ نے نکال دینے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ کہا تیرے ہاتھوں پہ لٹ گیا ہوں۔ اس نے کہا تجھے میری کیا چیز پسند آ گئی ہے؟ اس نے کہا تیری ادا، یہ تیری ٹور، یہ تیری گفتار، یہ تیرا انداز، یہ تیرا رفتار، یہ میں اس پہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں اس پہ لٹ گیا ہوں، میں تیرا عاشق ہوں۔ اس نے کہا پاگل نہ بن، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، میری بہن میرے سے چوکھی خوبصورت ہے۔ پاگل نہ بن، میرے سے زیادہ میری بہن خوبصورت ہے، 2-4 منٹ کے بعد وہ گھر سے آ رہی ہے، تو اس کو دیکھے گا نا تو پاگل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر یہ اتنی خوبصورت ہے جو اس کی بہن ہے وہ تو بلا ہوگی۔ اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، اس نے اتارا اپنا جوتا، 1 مارا 2 مارے، کہا اوے بدبخت انسان، عشق ہم سے کرتا ہے، دیکھتا غیروں کی طرف ہے۔ آپ نے اس مثال کے اس جملے پہ اپنی توجہ رکھنی ہے۔ عشق ہم سے، محبت ہم سے، پیار ہم سے، دیکھتا غیروں کی طرف ہے۔ کہا ایمان والے تیرا یہ وعدہ ہے، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ نوجوانوں عشق مصطفیٰ سے تمہارا حلیہ کافروں والا، عشق مصطفیٰ سے لباس انگریزوں والا، عشق مصطفیٰ سے ہمارا نظام کفار والا، عشق مصطفیٰ سے دعویٰ رسول اللہ سے کہ ہم آپ کے سچے عاشق ہیں، لیکن کہا تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا کافروں والا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، کہا اگر حضور کے عاشق ہو تو پھر حضور کی طرف دیکھو، کسی غیر کی طرف نہ دیکھو۔ اگر سچے مصطفیٰ کے دیوانے ہو تو کہا پھر تم رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ رسول کی نماز سب سے خوبصورت نماز، رسول کا قرآن سب سے خوبصورت قرآن، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔